میرے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر انجم صاحب. طاہر صاحب کیونکہ خود اسٹیج کے اور ٹیلی ویژن کے ایک بہت نامے اور بہت نامی اور گرامی قسم کے بندے ہیں اور موسیقی کے رمز کو بھی سارا سمجھتے ہیں. جو داد انہوں نے دی ہے, جو لطف ہم نے دونوں نے بیٹھ کے لیا, طاہر بہت مہربانی کہ آپ تشریف لائے, مگر آپ خالی ہاتھ نہیں آئے ہمیشہ کی طرح. آپ اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے کر آئے ہیں اور میں تھوڑا سا ان کا اگر انٹروڈکشن میں پہلے دیتا ہوں, آپ دیجیے اس کے بعد. حضور والا طاہر انجم صاحب ایک بے انتہا مصروف آدمی ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جشن نوروز کے سلسلے میں ہونے والی ایک تقریب کے اندر کیک کٹنگ کے لیے گئے تھے اور وہاں پہ ایک مقامی فنکار کو انہوں نے تاجکستان کے ایک مشہور شاعر کا روپ دیا جو کہ بہت پہلے, کئی صدیاں پہلے وہاں پہ وہ موجود تھے. میں چاہوں گا کہ اب طاہر انٹروڈیوس کریں کہ جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کس کا روپ دھارے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی, آپ کے آنے کی مہربانی. سر ویلکم. یہ رودکی سینٹرل ایشیا جی بالکل کا بہت بڑا نام, بہت بڑا شاعر, بہت بڑا ولی جو ہے مغل دور سے پہلے کا. جی بالکل. تو رودکی کے ساتھ جو ہے سینٹرل ایشیا کی بڑی عقیدت ہے, ایران کی, افغانستان کی, تاجکستان کی. تو ابھی ریسنٹلی پریزیڈنٹ تاجکستان اور امبیسڈر تاجکستان طاہر شریف زادہ صاحب نے مجھے جو ہے کلچر کا خصوصی نمائندہ جو ہے وہ مجھے نامزد کیا ہے, نوٹیفائی کیا ہے لاہور پاکستان میں. تو مئی میں ہم جو ہے اپریشنل کرنے جا رہے ہیں تاجکستان کے خانہ فرنگ کو, کلچرل سینٹر کو. تو اس کا افتتاح جو ہے تاجکستان کے پریزیڈنٹ جو ہیں امام علی رحمان اوف اور ہمارے قائد محترم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب, کیونکہ ان کا ویژن تھا تو انہوں نے خواب دیکھا تھا, آج اس کی تکمیل ہونے جا رہی ہے. تو میں بڑی عقیدت رکھتا ہوں رودکی کے ساتھ, جس طرح سے ہم اقبال کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں. تو پورا پاکستان, پورا سینٹرل ایشیا, پوری دنیا جو ہے وہ یہی مانتی ہے کہ اقبال ہمارا ہے. برطانیہ والے کہتے ہیں ہمارا ہے, ایران والے کہتے ہیں ہمارا. اقبال لاہوری ہیں. جی بالکل. طاہر ایک بات آپ کو یہاں ذرا سے روک کے کہنے لگا. جی سر. حضور والا آپ نے پاکستان کے بہت بڑے سیاسی لیڈر کا نام لیا ہے, جناب میاں محمد نواز شریف صاحب. اچھا سر, جہاں تک میرا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب بہت زیادہ فن شناس بھی ہیں اور فن پرور بھی ہیں, کیونکہ آپ ان کے قریب رہے ہیں. تو کیا آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ ان کو فلموں کا بھی شوق ہے؟ بالکل. اداکاروں کی عزت بھی کرتے ہیں اور گائکی سے تو خصوصی شغف رکھتے ہیں. جی بالکل. اس کے بارے میں بتائیے. میں ایک تو نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 88 سے تو میں ان کے ساتھ ہوں, اور خصوصی طور پہ جو زیادہ قربت جو 97 سے مجھے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ میری رہی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بن گئے تو میں ان کے ساتھ ساتھ تھا. اور یہ جو تاجکستان کی جو ہسٹری ہے, میں 2014 میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, میں تاجکستان گیا تھا اور یہی پریزیڈنٹ تھے امام علی رحمان اوف. ہماری ملاقات ہوئی تھی اور میں نے ہی یہ اظہار کیا تھا کہ پاکستان لاہور میں پاک تاجک کلچر سینٹر کھلنا چاہیے. تو نواز شریف صاحب کی یہ ویژن تھا اور یہ آج جو ہے ہونے جا رہا ہے. بات رہے گی نواز شریف صاحب کی فنون لطیفہ کے ساتھ دلچسپی کی, تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے شروع سے لے کے آج تک انہیں جو ہے فنکاروں سے, تھیٹر سے, فلم سے, ٹی وی سے بڑی محبت رہی ہے. جس طرح سے مجھے 30 سال تو ہو گئے ہیں شوبز سے, اور یہ نعیم حنیف صاحب بھی جانتے ہیں اور پاکستان کے جتنے بھی کلچر سے جڑے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مہدی حسن صاحب, لیری صاحب جب جو ہے وہ آخری دنوں میں تھے اور کافی جو ہے بیمار تھے, تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جو ہے کراچی خصوصی طور پہ گئے, ان کی تیمارداری کی اور جو مالی امداد بھی کی. طاہر ایک بات ان کے بارے میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عموماً بڑا آسان ہوتا ہے بہت بڑے فلمی اداکار کو پسند کرنا, بہت بڑی گلوکارہ کو پسند کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. میاں صاحب نے خصوصی طور پہ ہمارے کامیڈینز کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا اور سراہا بھی ہے. سر یہ چیز برا نہ مانیے گا, اب تو ہر طرف کامیڈینز چھائے ہوئے ہیں, مگر وہ بھی زمانہ آپ کو یاد ہے کہ ٹیلی ویژن والے ان کو آنے نہیں دیتے تھے. جی ہم خود مطلب ٹی وی نے مجھے ایک مرتبہ جو ہے PSL میرا خیال سٹارٹ ہوا تھا, تو مجھے اب یاد نہیں کہ کون چیئرمین تھا PCB کا, یا مجھے ابھی کافی پرانی بات ہو گئی, تو مجھے ٹی وی والوں نے ایز اے گیسٹ بلایا. تو میں بڑا پریشان ہوا کہ مجھے PTV سے کال آئی, اور خوشی بھی بہت ہوئی کہ مجھے PTV سے کال آئی ہے. میں وہاں پہ جب ایز اے گیسٹ گیا تو میں نے اس لائیو شو میں کہا کہ آپ نے جو ہے PTV والوں کو کہا کہ آپ نے کتنے ہی آرٹسٹ ہیں جن کا خانہ خراب اور جن کا کیریئر ختم کر دیا. انہوں نے مجھے سوال اٹھایا کہ آج آپ تو ٹی وی پہ, میں نے کہا مجھے آپ
نے اس وقت بلایا جب میں طاہر انجم بن چکا تھا, لیکن میں جب طاہر انجم نہیں تھا تو میں باہر اسی لائن میں 3 دن کھڑا رہا. بالکل صحیح, جب طاہر انجم بننے کی تگ و دو میں کر رہا تھا آپ نے مجھے تب سپورٹ نہیں کیا. جی, اور آج جب میرا نام بن گیا تو آپ مجھے بلا رہے ہیں. تو اس طرح سے کتنے ہی کامیڈینز ہیں جو انہوں نے ٹی وی پہ نہیں انہوں نے بلایا, جس طرح سے ببو برال صاحب بھی ان لائنوں میں کھڑا ہوا کرتے تھے, مستانہ صاحب بھی کھڑا ہوا کرتے تھے. تو نواز شریف صاحب نے, ببو صاحب جب بیمار تھے تو ببو صاحب کا سارا علاج جو ہے شریف سٹی میں ہوا. مطلب آج بھی ان کی خواہش ہے, آج بھی ان کا ویژن ہے کہ جو ہے ہماری جو شوبز انڈسٹری ہے, فلم انڈسٹری ہے, وہ پھلے پھولے, اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. ایک بات میں نے اور پوچھنی ہے, بات تھوڑی سی ایسی ہے جو صرف آپ شاید جانتے ہیں یا پھر میں جانتا ہوں. سر جی, میاں صاحب کی, میاں محمد نواز شریف صاحب کی پاکستانی فلمی صنعت کی سب سے پسندیدہ فنکارہ کون ہے؟ جی, وہ جو میڈم زیبا کو بہت پسند کرتے ہیں. میں یہ بات اتنی بڑی سچ ہے کہ اس کے اوپر مجھے ایک بہت بڑی مہر لگانی پڑے گی. اور سر آپ کے خیال میں کیا میڈم زیبا ڈیزرو نہیں کرتی کہ ان کو محبت کی جائے, ان کو عزت دی جائے؟ بہت بہت, مطلب دیکھیں, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے آڑے آ جاتی ہیں, دوگلی پالیسی جو ہماری معاشرے میں, نیشن میں ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. فنکار جو ہے وہ تو یقین کریں, یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ بھی اتنا ڈیزرو کرتے ہیں کہ انہیں پھولوں کے ساتھ سجایا جائے. تو آپ تو زیبا میڈم کی بات کر رہی ہیں, محمد علی, ندیم آغا, جتنے لوگ لیٹ ہیں, جتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, میں چاہ رہا ہوں یقین کریں کہ وہ اتنے بڑے نام تھے, جس طرح سے لیری صاحب, منور ظریف صاحب, اقبال حسن صاحب, سلطان رئی صاحب. روزانہ کی بنیاد پہ ایک ایونٹ ہو تو پورا سال گزر جاتا ہے, جتنے لوگ ہیں ہمارے. ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا سا زیبا بیگم کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات اور کر لیں. جی. خواتین حضرات, میں آپ کو ایک بات کہوں, آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کیا بات لے کے بیٹھ گئے ہیں, فلمی اداکاروں کی بات کر رہے ہیں. حضور والا, عزت صرف وہ دے سکتا ہے جس کے پاس عزت ہو. جس کے پاس عزت نہیں ہے نا, اس نے وہ کسی اور کو کیا دینی ہے. جی. حضور والا بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں, 3 بار کے ہمارے پرائم منسٹر بھی ہیں, لیکن ان کو دیکھیے کہ وہ فنکاراؤں اور فنکاروں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں. آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے, سر اگر میری پلیٹ روٹی ہے تو تدے توڑ کے تم دینی ہے, تو جی میری پلیٹ ہی خالی ہے تو میں تانوں کی دینا ہے. اچھا, میں ایک جو ہے ضروری سمجھتا ہوں بات کو کوٹ کرنا, حالانکہ مجھے نواز شریف صاحب نے منع کیا ہوا ہے کہ یہ بات آپ نے نہیں کرنی, کسی پلیٹ فارم پہ نہیں کرنی, اور میرے پاس موبائل پہ ان کے میسج بھی موجود ہیں جو لنڈن سے انہوں نے کیے تھے کہ آپ نے اسے آن نہیں کرنا بات کو. لیکن میں اب ضرور کرنا چاہتا ہوں. مسعود اختر صاحب پرائڈ آف پرفارمنس, عمران خان کا دور حکومت تھا, اور ان کا ایک کلچر منسٹر تھا, کاسترو شاید اس کا نام تھا, فیصل آباد سے. تو مسعود اختر صاحب جو ہیں وہ اتفاق ہاسپٹل میں تھے, تو میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ 3 لاکھ روپے کا چیک جو ہے وہ 3 لاکھ کا بزدار صاحب نے بھیجا, اور اس کا بھی فوٹو سیشن ہو رہا تھا. مجھے بہت دکھ ہوا.